کمانا مشکل ہے یا خرچ کرنا مشکل ہے؟ زندگی میں ٹینشنز تو بہت بڑھ گئی ہیں. ہر شخص مشکلات میں ہے. زندگی گزارنا مشکل ہے یا خرچ کرنا مشکل ہے؟ ہیلو ایوری باڈی. زندگی گزارنا مشکل ہے یا خرچ کرنا مشکل ہے؟ آج میں اس موضوع پہ آپ سے بات کروں گا. زندگی میں ٹینشنز تو بہت بڑھ گئی ہیں. ہر شخص مشکلات میں ہے. وائی؟ ریزن از دیٹ ڈپریشن، ٹینشن. وہ کیا وجہ ہے؟ کمانا مشکل ہے یا خرچ کرنا مشکل ہے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ کمانا مشکل ہے مگر خرچ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. جو شخص صحیح طور پر خرچ کرتا ہے وہ کم آمدنی میں بھی خرچ کر سکتا ہے، اور جو کم آمدنی والے خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی اچھی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار لیتے ہیں. اور جن کی آمدن بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری آمدن اتنی زیادہ ہونے کے باوجود ہم مینج نہیں کر پاتے، ہمارا خرچ بہت بڑھ گیا ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. ایک جاب جو 10 گھنٹے 12 گھنٹے ہم کرتے ہیں اس میں ہزاروں روپیہ کما لیتے ہیں، بٹ ان وین. سمجھ ہی نہیں آتا کہ اپنے آپ کو ہم مینج کیسے کریں، اور مینج کرنا ہی زندگی کا بہترین اصول ہے. اور اس کے برعکس آدمی صحیح طور پر خرچ کرنے کا طریقہ ہی نہیں جانتا. جو لوگ اپنے بجٹ کو بنا کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں وہ بہت جلد 10 ایئر کے اندر 10 سال کے اندر وہ ایک کمال کے بزنس مین بن جاتے ہیں. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ سلیقہ مندی کیا ہے. ہر شخص کما رہا ہے، مزدور بھی کما رہا ہے، ڈرائیور بھی کما رہا ہے، شاپ کیپر بھی کما رہا ہے، بزنس مین بھی کما رہا ہے، نوکری والا بھی کما رہا ہے، سائیکل چلانے والا بھی کما رہا ہے، اور گاڑی ڈرائیو کرنے والا بھی کما رہا ہے. اب ریزن کیا ہے؟ وہ کیا ریزن ہے کہ ہم نے کس طرح سے مینج کرنا ہے اپنے آپ کو، ہم کس سلیقے سے چلیں گے؟ یہ سلیقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اگر آپ میرے بتائے ہوئے سلیقے کے مطابق زندگی کو گزار لیں گے تو کمال کے ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ واقعی ہم اتنا کماتے ہیں لیکن وہ ٹیکنیک ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہی. ایک صاحب نے BBA کیا، ان کو جاب مل گئی. اب جاب ان کو ملی 5000 کی، کیونکہ بالکل فرسٹ ان کا سٹارٹ تھا لائف کا. 5000 کی تنخواہ پہ کام کرنے والا BBA کا، جس نے BBA پاس کیا ہے، اس نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی جاب ہی نہیں کرنی، میں نے ایک بڑا بزنس مین بھی بننا ہے. اس نے 3000 روپیہ خرچ کرنا شروع کر دیا اور 2000 روپیہ اپنے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوا کے جمع کرنا شروع کر دیا. اس کی تنخواہ 10,000 ہو گئی. جب 10,000 ہو گئی تو اس نے 5,000 جمع کرنا شروع کر دیے، 5 کو خرچ کرنا شروع کر دیا. اس کی تنخواہ 20,000 ہو گئی. اس نے 10 جمع کیے، 10 خرچ کرنے شروع کر دیے. اس کی تنخواہ بڑھتے بڑھتے لاکھوں روپے تک چلی گئی، وہ 2.5 لاکھ تک پہنچ گیا. وہ آہستہ آہستہ اپنے ایکسپیرینس کے بل بوتے پہ 10 سال میں وہ تقریباً 5 لاکھ روپیہ پہ پہنچ گیا سیلری. اب 5 لاکھ وہ سیلری لیتا تھا، 1 لاکھ وہ خرچ کرتا تھا، 4 لاکھ وہ سیونگ کرتا تھا. 10 سال کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میری سیلری اتنی تھی اور میں نے کتنے پیسے جمع کیے، اپنے سیونگ اکاؤنٹ کو جب چیک کیا تو جو سیونگ خود تھی وہ تو تھی ہی، بینک بھی اس کو بزنس پروفٹ دیتا رہا سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر. جب اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی رقم میرے پاس جمع ہو گئی، BBA کیا، کام آیا، نوکری مل گئی، ورنہ بیکار پھرتا تھا. اب سیونگ اکاؤنٹ کو کھولا اور اس کے پیسوں سے اپنا بزنس شروع کیا. اور بزنس کرتے کرتے، ایک چھوٹا سا معمولی سا بزنس کرتے کرتے آج وہ شخص بزنس کی دنیا کا بہت امپورٹنٹ نام ہے. وہ انڈسٹری کا ایک امپورٹنٹ نام ہے. نام تو میں نہیں لوں گا آپ کے سامنے، لیکن یہ بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزاری. اسی کے برعکس، اسی کے اپوزٹ، ایک شخص کو اپنے خاندانی پراپرٹی میں سے 50 لاکھ روپے ملے. اس نے 50 لاکھ روپے میں کیا کیا کہ دکان کرائے پہ لی اور ایک اچھی ایک مال میں دکان کرائے پہ لے کے اس پہ کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا. اب کپڑے کا کام چلنے لگ پڑا. سیل 5,000، 10,000، 15,000، 20,000، 50,000 تک روز کی سیل ہونے لگ پڑی. جب اس نے 10 سال بعد دیکھا
تو جو اس کا راز تھا، کپڑا جو ڈلا ہوا تھا وہ بھی ختم، دکان کا بل دینا مشکل، اور جب گھر کی طرف لوٹے دکان بند کر کے تو پتہ چلا کہ جتنے روز خرچ کرتے تھے، جتنے روز کماتے تھے اتنے ہی روز خرچ کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ جتنا پیسہ ملتا گیا وہ بندہ خرچ کرتا گیا، اس نے یہ نہ سوچا کہ کل کیا ہوگا۔ جو یہ سوچ لے کہ کل کیا ہوگا، اس کا آج بھی بہتر ہو جائے گا۔ جس کا کل بہتر نہیں ہے اس کا آج بھی بہتر نہیں ہے۔ خدا را اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے سلیقہ مندی سے کام لیجئے۔ سلیقہ ہوش سے ملتا ہے، ہوش دماغ سے ملتا ہے، دماغ آپ کی تھنکنگ تھاٹ سے ملتا ہے، سوچنے سے ملتا ہے۔ اچھا سوچیں گے تو دنیا کے امیر آدمی بننا آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔